کہ اگر بارش نہ ہو، زمین سرسبز نہ ہو، اگر بارش نہ ہو تو قحط سالی کی وجہ سے انسان مر جائے، حیوان مر جائے، فصلیں تباہ ہو جائے، اور پانی کا ایک گھونٹ بھی لوگوں کو نہ ملے، حالت کیا ہوگی لوگوں کی؟ اب چند مہینے پہلے چولستان کے حالات آپ نے دیکھے کہ وہاں پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے لوگ ترس رہے تھے، اور کتنے مویشی وہاں مرے صرف پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے کتنے مویشی مرے، کتنے لوگ مرے۔ یہ تو میرے پروردگار کی ایک رحمت ہے، اس کی نعمت ہے کہ جو لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، جو لوگ گرمی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، جو حیوان، جو جانور وہ گرمی کی مارے مر رہے ہیں، میرا پروردگار آسمان سے بارش اتار کر ان کی پیاس بجھاتا ہے، ان کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ وہ فصلیں جو ختم ہو رہی ہوتی ہے، جو اجڑ رہی ہوتی ہے، میرا پروردگار بارش اتار کر ان فصلوں کو، اس زمین کو جو خشک پڑی ہوتی ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ کیا فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ ذات ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ایک صحیح انداز سے آسمان سے کچھ پانی اتارا بارش کے ذریعے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس پانی کو ہم نے زمین میں جگہ دی، اس کو ٹھہرا دیا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم چاہے تو اس سارے بارش کے پانی کو جو زمین پر ٹھہرا ہوا ہے، اس کو ہم وہاں سے ختم کر دیں، اس کو لے جائیں ہم۔ لیکن اس کے فائدے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، ہم اس رکے ہوئے پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات کا انتظام کرتے ہیں، بہت سارے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے تمہارے لیے ہم تیار کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے میوے ہوتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جس سے تم کھا رہے ہوتے ہو، تمہاری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، جن پھلوں کے بغیر، جن میووں کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، تم اپنی بھوک جن کے ذریعے مٹھاتے ہو، تو ہم اسی رکے ہوئے پانی کے ذریعے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور جب بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، خطبہ جمعے کے دوران ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادع لنا ربک، یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، کھیتی وہ تباہ ہو کر رہ گئی، فصلیں ختم ہو گئی، راستے جو ہے وہ خراب ہونے لگے۔ فرمایا کہ وانقطعت السبل، راستے بھی منقطع ہونے لگی ہے قحط سالی کی وجہ سے، اور مویشی مر رہے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، اپنے رب کو پکاریے، ان سے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال بارش اتارے تاکہ لوگوں کی جانیں بھی بچ جائے، مویشی جو مر رہے ہیں وہ بھی بچ جائے، تاکہ راستے بھی وہ ہموار ہو، تاکہ مال کا اور جان کا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب ذوالجلال نے بارش برسائی، رب ذوالجلال نے بارش اتاری۔ آپ دیکھیں، سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، قحط سالی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو قحط سالی پڑتی ہے، قوموں کی حالات کیا ہوتے ہیں، ان کا جینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، کہا بادشاہ نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں جو ہے ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سرسبز و شاداب میں دیکھتا ہوں خوشے، اور 7 بالکل خشک میں دیکھتا ہوں۔ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی جاتی ہے،
آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، قال تزرعون 7 سنین دابا، کہ 7 سال تک تو تم اچھی طرح فصل کاری کرو گے، کاشتکاری کرو گے، لیکن اگلے 7 سال جو قحط سالی ہونی ہے، سخت قحط سالی ہونی ہے، اس کے لیے تمہیں انتظام کرنا پڑے گا۔ ما قدمتم لہن تاکلون ما قدمتم لہن، تم وہی کھاؤ گے جو تم بالیوں میں ان کو سنبھال کر رکھو گے، جن گندم کو، جن اناج کو تم محفوظ کرو گے۔ اور یہی ہوا، فراوانی کے سال گزر گئے، قحط سالی کے سال آ گئے، ثم یاتی بعد ذالک 7 شداد، قحط سالی کے 7 سال اب آ گئے، شروع ہو گئے۔ مصر کے اندر قحط سالی ہے، مصر کی قحط سالی کی وجہ سے اور اس کے ارد گرد اور دور دراز تک اس کا اثر کتنا خطرناک ہوا، کنعان کے اندر موجود ہے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں کنعان، کہاں مصر، لیکن کنعان والوں کا حال یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی حالت یہ اتنی خراب ہوئی کہ وہ مرنے لگے تھے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم ہوا کہ عزیز ہے، مصر کا جو عزیز ہے اس نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا، انہوں نے گندم محفوظ کر رکھا تھا، اور اس سخت وقت میں وہ لوگوں کو گندم فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو روانہ کر دیا، جاؤ بیٹا ایک لمبا سفر کرنا ہے تمہیں، کنعان سے تمہیں مصر پہنچنا ہے، کنعان سے روانہ ہو کر مصر پہنچتے ہیں۔